سفر معراج کے مشاہدات کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدات کروائے گئے۔ ان میں سے ایک مشاہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جبریل امین کے ساتھ میں جا رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک معمولی سا چھوٹا سا ایک سوراخ ہے، اس چھوٹے سے سوراخ میں سے ایک بڑا بیل نکلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بیل واپس اس سوراخ میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چھوٹے سے سوراخ میں سے نکل گیا، واپس جانا مشکل ہے، وہ واپس جانے کی اس سوراخ میں کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی زبان سے بڑا کلمہ ادا کر دیتا ہے، یعنی گناہ کا کوئی بڑا کلمہ نکال دیتا ہے اور بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے اور پھر وہ اس کلمے کو واپس لینا چاہتا ہے، لیکن واپس لینے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ جب ایک دفعہ زبان سے نکل گئے پھر وہ واپس نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر زبان کی حفاظت کی تعلیم دی جا رہی، جس طرح وہ بیل نکل تو گیا لیکن واپس جانے کی طاقت نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح میرے دوستو ہماری زبان سے جو کلمہ نکل گیا سو نکل گیا، اب وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ تیر کمان سے نکلا پھر واپس نہیں ہوتا، زبان سے وہ جو کلمہ نکل گیا سو نکل گیا، وہ واپس نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں نے زبان سے کوئی کلمہ نکال دیا اور بس وہ ادا ہو گیا اور ہوا میں منتشر ہو گیا۔ یاد رکھیے ایک ایک کلمہ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر زبان کی حفاظت کے بارے میں کئی مرتبہ ارشاد ہوا، کئی مرتبہ احادیث ارشاد فرمائی، کئی موقعوں پر سمجھایا گیا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا کہو تو خیر کی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ زیادہ بولنے سے انسان خطا کر جاتا ہے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے دوسروں کی دل آزاری سے بچ جاتا ہے، اور جس کی زبان جس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی پھنستا ہے اور اخروی لحاظ سے بھی بہت سے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح زبان سے دیگر انسان کے سارے اعضاء گزارش کرتے ہیں، اے زبان اللہ کے لیے اپنی حفاظت کرنا، اگر اے زبان تو ٹھیک رہی تو ہم دیگر اعضاء بھی ٹھیک رہیں گے، اور اے زبان اگر تو ٹھیک نہ ہوئی تیری وجہ سے ہم بھی خسارے میں ہوں گے۔ روزانہ یہ انسان کے تمام اعضاء زبان سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، انسان زبان کی وجہ سے خسارے میں جاتا ہے، انسان زبان کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ کتنی مرتبہ زبان کی وجہ سے انسان ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر وہ اس جگہ سے نکل نہیں پاتا یا اپنی اس غلطی کا کوئی ازالہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، خصوصی تلقین فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب بھی وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے پہلے دل کے ترازو پر اس کو تولتا ہے، دل کی کسوٹی پر اس کو پرکھتا ہے، اس کا دل اس کا دماغ سوچتا ہے، پہلے وہ سوچے گا کہ یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، اگر کہنے والی ہوگی تو پھر وہ دل و دماغ اس بات کو زبان تک منتقل کرے گا اور وہ زبان سے کلمہ ادا ہوگا۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان آگے ہوتی ہے، دل اس کا پیچھے ہوتا ہے، بس جو اس کو بات کہنی ہوئی وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچ بچار کے وہ اپنی زبان سے کلمہ نکال دیتا ہے، پھر وہ بات اس کی جب دل و دماغ میں جاتی ہے پھر وہ پریشان ہوتا ہے، میں نے یہ کلمہ کیوں کہہ دیا۔
یہ کلمہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس وقت تک وہ کلمہ نکل چکا ہوتا ہے، اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ زبان کے بہت سے گناہ ہیں، زبان کا اگر صحیح استعمال ہے تو زبان کی وجہ سے انسان اپنے درجات کو بڑھا لیتا ہے، ایک ایک ذکر کی وجہ سے اس کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیں گے، جنت میں ایک ایسا درخت لگے گا کہ جس کا سایہ کبھی ختم نہ ہو۔ عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایسا گھوڑا ایسا درخت ایک سبحان اللہ کی وجہ سے۔ لیکن اگر اسی زبان کا غلط استعمال ہو گیا تو پھر انسان کے اعمال بھی خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی زبان سے انسان غیبت کا گناہ کرتا ہے، چغلی کا گناہ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اسی زبان سے انسان کسی کا دل دکھا دیتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو سفر معراج کے اس موقع پر جو یہ مشاہدہ بتایا گیا، آپ نے جو یہ تعلیم فرمائی، اس میں امت کو زبان کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، زبان کو بے جا استعمال نہ کیا جائے، ضرورت کی بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ زبان سے نکلنے والا کلمہ واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔